ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کوکین اور آئس کی دنیا کے بے تاج بادشاہ فرحان رفیق عرف فیضان کو اسلام آباد کے سرینا ہوٹل سے کس نے اغوا کرایا؟ معروف اداکارہ جو ہے خود ہانیہ عامر نے، یا کہ کراچی کے بدنام زمانہ برطرف پولیس اہلکاروں کے جتے نے؟ آج کے پروگرام میں ہم یہ بات کریں گے کہ اس سے کون اس وقت سینٹرل جیل کراچی میں رکھنے پر بضد ہے، ان کے مخالفین جو ان کی جان کے دشمن ہیں، یا پھر وہ خود جو اتنا اثر رسوخ رکھتا ہے کہ وہ چٹکی بجا کر نہ صرف اپنے مقدمات ختم کروا سکتا ہے بلکہ جیل سے نکل کر اڑ بھی سکتا ہے جہاں سے اسے لایا گیا تھا، اور جن لوگوں نے اسے اغوا کیا وہ انہیں نشان عبرت بھی بنا سکتا ہے۔ پھر فیضی نے یہ پراسرار اور مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار کر رکھی ہے؟ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ فیضی اور ناٹو کا آپس میں کیا جھگڑا ہے، کیوں ان میں 36 کا آنکڑا ہے، دونوں ایک ہی کاروبار کرتے ہیں، دونوں کا انڈر ورلڈ سے تعلق ہے، کیا انہیں پولیس نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے لڑوایا، یا کہ پھر شوبز کی پریوں نے، یا پھر کراچی میں ڈیفینس سوسائٹی میں جو ہے ناچ گانے کی پارٹیاں ارینج کرنے والے با اثر مافیا نے؟ کیا معاملہ کیا ہے، اور کون سے ایکسائز کے جو ہے ڈائریکٹر ہیں جو انہیں پکڑی جانے والی کوکین اور آئس باقاعدگی سے سپلائی کرتے ہیں، اور کون کون سے ایس ایس پی، کون کون سے ڈی آئی جی اور کون کون سی پولیس والیاں ان سے جو ہے کوکین اور آئس منگواتے ہیں اور اس سے فیضیاب ہوتے ہیں، کون کون سی اداکارائیں اور کون کون سی ڈانسریں اور کون کون سی جو ہے منسٹرز کی بیگمات ناٹو اور خود فیضی کے رابطے میں ہے کیا کیا؟ اسی پر آج کے پروگرام میں ہم ہلکی پھلکی روشنی ڈالیں گے۔ میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ پہلے تو میں معذرت پاؤں کہ یہ پروگرام جس کا آپ لوگوں کو بڑی ہی بے چینی سے، بے تابی سے، بے قراری سے انتظار تھا، اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے اور اسے اب اپلوڈ کرنے میں مجھے غیر معمولی تاخیر کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ میری اپنی مجبوریاں تھیں، کچھ میں انڈر پریشر تھا۔ اس کا اظہار کرنے میں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کوئی چیز چھپاؤں۔ یقیناً اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ قانون سے زیادہ لمبے ہوتے ہیں۔ ہم نے تو سنا تھا کہ لمبے ہاتھ قانون دے، لیکن نہیں، یہاں پر اس مافیاز کے ہاتھ قانون سے کہیں گنا لمبے ہیں، کہیں بھی پہنچ کر جو ہے وہ انسان کا جو ہے گلا گھونٹ سکتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے ہیں فرحان رفیق عرف فیضان پر، جسے سرینا ہوٹل اسلام آباد سے جو ہے وہ نیو ایئر کی رات کو جو ہے کراچی کے برطرف پولیس اہلکاروں کا ایک جتھا وہاں گیا تھا۔ کہا جاتا ہے ان کے ساتھ ایک شوبز کی خاتون بھی تھی جس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا، جو کہ مخبر خاص بن کر ان کے ساتھ گئی تھی، اسے نشاندہی کی تھی، اور وہاں سے پھر اسے دبوچ کر اغوا کر کے کراچی لے آئے، اور کراچی لانے کے بعد ان کا کوئی سیف ہاؤس ہے اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں ہے، کسی ایک برطرف پولیس کانسٹیبل کا، وہاں اسے مہمان بنا کے رکھا، ٹارچر کرتے رہے، اس سے مال ریکور کرتے رہے، اس سے کوکین آئس منگواتے رہے، اور اس کے اکاؤنٹ کو وہ خالی کرتے رہے، سونا چاندی بھی اس سے ڈائمنڈ وغیرہ بھی لیتے رہے، سب کچھ انہوں نے کیا، اور اس کے بعد اس پر ہاتھ پھیرتے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے کہا کہ پہلے ہم تمہیں گرفتار کریں گے، پہلے ہم جو ہے وہ تمہیں بھی گرفتار کریں گے، اور تمہارے نشاندہی پر، تمہارے کہنے پر، تمہارے بدترین مخالف کو بھی ہم اٹھائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جیل میں رہے گا، اور تم باہر اپنا کاروبار کرتے رہنا۔ اس قسم کی ان سے معاملات طے ہوئے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ 8 ان کے پہلے جو ہے 5 جنوری کو ان کی نشاندہی پر جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے خود ناٹو کو، جن کا پورا نام جو ہے ناظرین نعمان عرف
ناٹو کو جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ بلوچ کالونی سے رہنے والے ہوں، بحریہ ٹاؤن کے ہیں، اور وہاں ان کے قبضے سے جو ہے 5 کلو چرس کی برآمدگی ظاہر کی جاتی ہے، حالانکہ چرس کا ان کا کاروبار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف کوکین اور آئس کا بزنس کرتے ہیں، لیکن ویٹ کا بھی بزنس کرتے ہیں، لیکن ان کے قبضے سے 5 کلو انہوں نے چرس کی برآمدگی شو کی، اور گھر سے جو لوٹ مار کر کے گئے وہ ایک الگ لمبی چوڑی داستان ہے۔ 3.5 کروڑ کی ڈکیتی وہاں پر کی، تو انہیں گرفتار کر کے لاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ FIR ان کے خلاف درج ہوتی ہے 11، 12، 13، 2024۔ 3 FIR، 2 FIRوں میں جو ہے ناجائز اسلحے کی برآمدگی شو کی تھی، حالانکہ ان کے پاس اسلحے کے لائسنس ہوتے ہیں، وہ چیختے چلاتے ہیں کہ اسلحے کے لائسنس، لیکن اس کے باوجود اسلحہ ضبط کرتے ہیں، اور 13/2024 جو ہے وہ پھر ان کے خلاف مقدمہ ہوتا ہے 5 کلو چرس کا۔ اب پتہ چلا کہ دونوں مقدمے تو سی کلاس ہو گئے، انہوں نے لائسنس پیش کر دی، اور تیسرا مقدمے میں ان کی ضمانت ہو گئی ہے۔ اب وہ نکل کے آئے ہیں باہر، وہ اب غصے میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انہیں گرفتار کس نے کروایا، کس کے کہنے پہ گرفتار ہوئے، کس کے کہنے پہ سب کچھ ہوا۔ اب وہ جان کے دشمن ہو چکے ہیں، کس کے؟ فرحان رفیق اور فیضی کے وہ جان کے اس وقت دشمن بن چکے ہیں، وہ اس سے انتقام لیں گے، یقیناً وہ اس کو جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ اس گرفتاری کے بعد 8 جنوری کو جو ہے پھر یہ موصوف کو جو ہے بدر کمرشل سے گرفتار کیا جاتا ہے، ڈرامائی گرفتاری ہوتی ہے، کس کی؟ یہ فیضی کی، حالانکہ یہ تو یکم کو ہی پولیس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، اس کو اغوا کر کے پولیس والے لاتے ہیں، اور پولیس والے اپنے ہی اسٹیل ٹاؤن میں واقع سیف ہاؤس میں سے رکھتے ہیں، اور بعد میں جو ہے وہ 8 جنوری کی اس کی گرفتاری ڈال دیتے ہیں یہاں خود SIU کی پولیس کی ملی بھگت سے، اور اس کی گرفتاری جو ہے بدر کمرشل سے ظاہر کی جاتی ہے، اور اس کے خلاف FIR جو ہے 14/2024 درج کر کے ان کے قبضے سے جو ہے کوئی ویٹ کی برآمدگی شو کر دی 380 گرام ویٹ۔ ناظرین، یہ ہے اس کی گرفتاری، اور اب اس سے پولیس والوں کے بڑے رابطے تھے۔ ایک کفیل ہے کوئی CTD کا، اعجاز بٹ ہے، تنویر مراد ہے، یہ سارے افسروں کے لیے جو ہے وہ ان سے جو ہے یہ کوکین اور آئس لے جایا کرتے تھے افسروں کے لیے۔ یہ تو کفیل تو بتے کے طور پہ اسے کوکین اور آئس لیتا، ایسا نہیں لے کرتا تھا، بتے کے طور پہ کوکین اور آئس یہ اپنے کوئی SSP DIG کو جو ہے یہ سپلائی کرتے رہے ہیں، یہ کہنا ہے خود فیضی کا۔ اب فیضی کے تعلقات جو ہے وہ ندى اسلم سے بھی ہے، ببلی سے بھی ہے، کرن سے بھی ہے، جیا سے بھی ہے، اور ہانیہ کا تو بتا چکے ہیں، ہانیہ ان سے مال لیتی رہی اور سپلائی کرتی رہی۔ ایک TV چینل کے مالک کا صاحبزادہ ہے کراچی میں، پرائیویٹ TV چینل، ان کی شوبز کی جتنی بھی لڑکیاں ہیں، اداکارہ ہیں، سب کو جو ہے یہ مال اسی کے پاس سے لے جایا کرتا ہے۔ ساحر حسن جو ہے وہ تو بدنام تھا، یہ ساحر حسن کا بھی باپ نکلا، ان فیضی سے ہی کہہ ہے، بڑے لوگوں کی سپورٹ ہے۔ سب سے بڑی سپورٹ جو ہے پہلوان گوٹ کے ایک زمانے کے بیتاج بادشاہ جو ہوا کرتے تھے، جو اب ہنگو چلے گئے، مدثر چیف کے ان سے مراسم ہیں، اور کہتے ہیں کہ مدثر چیف ہی کا مال جو ہے وہ ان کے پاس آتا ہے، اور یہ اب ہنگو سے مال آتا ہے، اور ہنگو سے مال یہ اسلام آباد اور کراچی میں اس وقت سپلائی، اور کہ لاہور میں بھی انہی کا مال جو ہے وہ سپلائی ہوتا ہے اسی فیضان کا۔ تو فیضان جو ہے وہ اس وقت جان بوجھ کر جیل میں ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں جیل سے باہر نکلا نہیں اور میری جان چلی جائے گی، تو وہ جیل میں بیٹھ کر اپنا اس وقت پورا کا پورا نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جیل کے سابقہ IG قاضی وہ بھی ان سے یہ کوکین اور آئس ان کے پاس سے جایا کرتا تھا بتے کے طور پر، اور موجودہ IG اور ان کا صاحبزادہ بھی کہتے ہیں کہ انہی سے جو ہے کوکین اور آئس ان کے پاس جاتا ہے، اور وہ آئس کا استعمال کرتے ہیں، جس کے عوض جو ہے وہ اب انہیں پورا کا پورا شاہانہ پروٹوکول جو ہے وہ اس وقت دیا گیا ہے سینٹرل جیل کراچی میں۔ اتنا شاہانہ پروٹوکول کہ جیل میں بیٹھ کر جو ہے وہ کراچی کیا، اسلام آباد کیا، لاہور کیا، پوری سب جگہ ان کا یعنی رابطہ ہے، خود ہنگو میں بھی رابطہ، اور مال آ بھی رہا ہے اور مال سپلائی بھی رہا ہے، اور ان کے اکاؤنٹ میں پیسے جا بھی رہے ہیں، اور خود جو شوبز کی لڑکیاں ہیں ان کو بھی مال جو ہے خود اس وقت بھی جو ہے خود فیضی کے پاس سے ہی، فیضی کے ہی شوٹر انہیں سپلائی اس وقت کر رہے ہیں، یہ کہنا ہے خود اس کیس سے معلومات رکھنے والے پولیس کے تفتیشی افسروں کا۔ تو یہ اس وقت جان بوجھ کر جو ہے یہ جیل میں ہے، ان کو پتہ ہے کہ میں جیل سے باہر نکلوں گا تو یہ جو ناٹو کے پاس اس وقت سیاسی جماعت کی فنکشن مسلم لیگ کے بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ اس وقت ملے ہوئے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ خود ایکسائز پولیس کا ایک ڈائریکٹر ہے، وہ انہیں جو ہے جتنا بھی مال ضبط ہوتا ہے وہ مال انہیں جو ہے پہنچاتا ہے اونے پونے داموں، اور یہ فروخت کر کے انہیں ان کا
حصہ پہنچا دیتا ہے۔ یہ جو پولیس والوں کا جو ڈسمس گروپ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ بجائے ان سے مال لینے کے ہم تمہیں مال دیں گے، ہمارے سے شراکت داری کرو تو پورے سندھ پولیس میں جو بھی کوکین اور آئس ضبط ہوتی ہے وہ ہم آپ کو دیں گے، آپ نے ہمیں اس کا حصہ دینا ہے اور مال ہم آپ کا چلنے دیں گے، باقی تمام جو آپ کے مخالفین ہیں، چاہے ناٹو ہو، چاہے وہ فاطمہ ہو، چاہے وہ تیسری جو بھی ہے، سب کے مال ہم کراچی میں بند کر دیں گے، سب کو نو گو ایریا بنا دیں گے کراچی، اور صرف جو ہے وہ فیضی کا مال چلے گا۔ فیضی جو ہے وہ کوکین اور جو ہے آئس کی دنیا کا بیتاج بادشاہ ہی تصور کیا جائے گا، کہلایا جائے گا، بلکہ وہ عملاً بھی ثابت ہوگا دوسروں کا اڈے، دوسروں کا مال بند کروانے کی صورت میں۔ یہ یقین دہانی جو ہے وہ برطرف پولیس والوں کے جتے نے انہیں کروایا تھا جب یہ ان کے مہمان تھے، ان کے سیف ہاؤس میں تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان سے جو ان کے اکاؤنٹ خالی کروائے گئے، 6-7 کلو سونا، ڈائمنڈ، اور دوسرا جو ہے ان سے نقدی کروڑوں بتایا جاتا ہے وہ لیا، اور ان سے جو ہے کوکین اور اس سے آئس بھی بڑی مقدار میں انہوں نے منگوا کر ادھر ادھر کر دیا، دوسرے لوگوں پر فروخت کر دیا۔ یہ کہنا ہے خود تفتیشی افسروں کا۔ اب جو ہے یہ اعجاز بٹ بتا رہے ہیں پولیس کا کوئی افسر ہے، اور دوسرا جو ہے یہ کفیل ہے تنویر، جو ہے یہ ایس ایس پی، اور ایک خاتون ایس ایس پی جو کراچی میں ہے، خاتون ایس ایس پی جو اندرون سندھ ہے، خاتون ایس ایس پی جو کہ بلوچستان میں ہے، وہ سب کے سب اس سے رابطے میں تھے، اور سب کو جو ہے یہ کوکین اور آئس پہنچایا جایا کرتا تھا۔ اور اب 3-4 ایسے منسٹر ہیں جن کی بیگمات اور ان کی سالیاں بھی جو ہے وہ اس سے رابطے میں ہیں، کس سے؟ خود فیضی سے۔ اور اب ناٹو نے جو ہے وہ فیضی کے کاروبار کو بہت حد تک جو ہے وہ قابو کر لیا ہے، کیونکہ اب ناٹو جو ہے وہ اس نے ضد بنا لیے کہ کراچی میں یا تو وہ رہے گا یا پر فیضی رہے گا۔ اب فیضی جو ہے اسے خطرہ ہے ناٹو سے کہ ناٹو کے پاس افرادی قوت بھی بہت ہے، اور ناٹو کے جو ہے وہ سیاسی تعلقات بہت زیادہ ہے، ناٹو جو ہے وہ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ اسی لیے جیل میں ہے، چاہے تو ضمانت کرا سکتا ہے، لیکن اب جب تک وہ معاملات اس کے طے نہیں ہو جاتے، جب تک بڑے لوگ بیچ میں نہ پڑ جائے، جب تک یہ غلط فہمیاں دور نہ ہو جاتی کہ وہ ناٹو کا مخالف نہیں بلکہ یہ پولیس والوں نے جو ہے وہ ان میں جو ہے یہ بدگمانی پیدا کی ہے، پولیس والوں نے محض اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے جو ہے وہ ان کو آپس میں لڑوا بھی دیا، گرفتار بھی کروا دیا، اور دونوں کو اپنے اپنے طور پر کاٹ بھی لیا، مال بھی لے لیا۔ یعنی پولیس والوں نے جو ہے 2 نمبری کی ہے، پولیس والوں نے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ عید بنا لی، ان کو لڑوا کر، ان کو جیل بھجوا کر۔ یہ خود جو ہے میسج بھجوایا ہے اس فیضی نے اپنے رفقا کے ذریعے جو ہے ناٹو کو، ناٹو کے دوستوں کو، تاکہ ناٹو جو ہے جو ان کی جان کا دشمن ہو چکا ہے وہ دشمنی سے دوستی میں بدل جائے، تاکہ وہ باہر آ جائے اور پھر وہ مل کے 1+1=11 ہو کر اپنے اپنے کاروبار کو وسط دے۔ اس قسم کے پیغامات پہنچائے جانے کی اطلاع ملی۔ کہا جا رہا ہے کہ شوبز کی ایک خوبصورت اداکارہ کی بھی اس سلسلے میں جو ہے فیضی نے خدمات حاصل کر لیے، تاکہ جو ہے وہ اس مشکل میں جو اس وقت آ چکے ہیں وہ اس سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو سکے، یہ کہنا ہے۔ ناظرین، یہ تھا اس وقت کا ہمارا گرما گرم پروگرام، خود یہ کوکین اور آئس کی دنیا کے بیتاج بادشاہ جو ہے فرحان رفیق عرف فیضی سے متعلق۔ اب یہ اتنا بڑا اسکینڈل اس وقت بن چکا ہے کہ اس اسکینڈل کو لے کر جو ہے پولیس کے بڑے بڑے افسران اور خود وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ تک آپس میں لڑ پڑے ہیں، اور ان کے اس لڑائی میں بھی جو ہے وہ تذکرہ اور ذکر جو ہے وہ فیضی اور ناٹو کا اس وقت آ رہا ہے، کیونکہ فنکشن مسلم لیگ کے جو کرتا درتا ہیں وہ اس وقت ہمیں ناٹو کی پش پر جو ہے وہ کھڑے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کون سی گیدڑ سنگی تھی ناٹو کے پاس کہ گرفتار ہو بھی گیا اور کیس بھی ختم ہو گیا، جیل سے رہا بھی ہو گیا، اور جیل میں ہوتے ہوئے اس نے اپنے گھر پر چھاپا مارنے والے پولیس کے سب انسپکٹر اویس خان عرف ٹیپو کو گرفتار بھی کروا دیا، مقدمے بھی درج کرا دیا، اور اس کو ڈسمس فرام سروس بھی کرا دیا۔ اس کو کہتے ہیں شیر پہ سوا شیر، اس کو کہتے ہیں اس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہے، لیکن جس کا باپ 1 نہیں 2 نہیں 15 زندہ ہیں وہ تو حرامی ہے، جو
اب بن چکا ہے یا پولیس نے اس کو بنا دیا کہ وہ جیل سے باہر نکلنے کو ہی تیار نہیں ہے، اپنی موت کے خوف سے۔ اسے اپنی موت ناٹو کی شکل میں جو ہے صاف نظر آئی کہ ناٹو اس کے لیے جو ہے موت کا فرشتہ بن گیا ہے، باہر وہ نکلے گے نہیں اور اس کو اڑا دے گا۔ اس لیے وہ اب جیل میں رہنے میں ہی اپنی عافیت خیال کرتا ہے، کیونکہ اب جیل کا جو آئی جی ہے وہ خود اس کا بہت بڑا مداح ہے، اس کا بہت بڑا کسٹمر ہے، اس کا بہت بڑا گاہک ہے، لہٰذا وہ ان کے زیر سایہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اس وقت محفوظ خیال کر رہا ہے۔ یہی وجہ کہ وہ جیل سے باہر نکلنے کو تیار نہیں، کیونکہ جیل میں اسے تمام تر سہولتیں میسر، یہاں تک کہ کہتے ہیں شوبز کی پریاں تک ان سے جیل میں ملنے جا رہی ہے۔ نہ کوئی انہیں روکنے والا ہے، نہ انہیں کوئی ٹوکنے والا ہے، بلکہ ایک جمعہ بازار سا لگا ہوتا ہے فیضی کی کھولی میں، جہاں اس سے ان کے چاہنے والے ملنے آتے ہیں، دن ہو یا رات ہو، انہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے خود جیل پولیس کے بھی انتہائی قابل اعتماد رائے کا۔ اب اس میں سلسلہ چل رہا ہے، یہاں میں اینڈ نہیں کر رہا ہوں، مجھے دھمکیاں تو بہت ہے، خوف مجھے بھی دلایا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم جو عہد کر چکے ہیں اپنی ویورز سے کہ حق و صداقت کا سفر جاری و ساری رہے گا، تو یہ جاری و ساری رہے گا، اور اس کو ہم جاری و ساری رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے تعاون سے۔ جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس کچھ معلومات ہے اور بہت ساری اس نیٹ ورک سے متعلق، یعنی فیضی اور خود ناٹو کے نیٹ ورک سے متعلق، تو وہ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، ہم ان کا نام صیغہ راز میں رکھیں گے۔ ہم اس گندگی کو، اس برائی کو معاشرے سے ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو ہمارے پولیس کے بڑے افسران اور پولیس کی بڑی جو پولیس والیاں ہیں، ان کو اس لعنت سے ہم نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ آئس و کوکین کے نشے سے، اس لعنت سے ان کو چھٹکارا مل سکے، اور اسی صورت میں ممکن ہے جب جو ہے سپلائی لائن بند ہوگی، یعنی ان کو سپلائی کرنے میں جو یہ بڑے بڑے کنگ ہیں، ناٹو ہے اور یہ جو آپ کا فیضی ہے، جب تک ان کا کلا کما نہیں ہوگا، جب تک انہیں ان کے منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جا سکے گا، اس وقت تک یہ سلسلہ کسی کا باپ بھی نہیں بن کر سکتا۔ تو لہٰذا جو آپ کے پاس اگر معلومات ہے، اگر شوبز کی کوئی پری رابطہ کرنا چاہتی ہے، یا کوئی اور ڈانس پارٹی کے جو آرگنائزر ہے وہ کوئی رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا رابطے کا نمبر ہے 4168573283 4168573283۔ ہم سے رابطہ کریں، واٹس ایپ کے ذریعے یہی نمبر ہے، آپ وائس میسیج دیں، آپ ٹیکسٹ میسیج دیں، کچھ بھی کریں، ہم آپ کا نام صیغہ راز میں رکھیں گے۔ ہم آپ کی معلومات کو ویریفائی کر کے من و ان اپنے پروگرام کا اس کو حصہ بنائیں گے، تاکہ یہ گندگی کا خاتمہ ہو اور حق و صداقت کا سفر آگے اسی طریقے سے جاری و ساری رہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین، یہ چاہتا ہوں اللہ حافظ۔